بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں اور دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 تک کے مضمون کو سنا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ، یعنی ہم سے پہلے کی جو مسلم قوم تھی جس کی باقیات میں آج یہودی اور عیسائی ہیں بچے ہوئے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی امت تھی، اور پھر اس کا ایک حصہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، وہ عیسائی ہوئے، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی نصرت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، نصارہ۔ یہ جو باقیات بچے ہوئے، پچھلی امت کے بچے ہوئے باقیات، اوشیش، یہ وہی ہیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے، چونکہ قرآن میں بار بار ان کا ذکر ہوا ہے اور اس وجہ سے ہوا ہے تاکہ ہم کو، یعنی آگے والوں کو یہ تنبیہ کی جائے کہ تم پچھلے والوں کی غلطیاں نہ دہرانا، اس لیے ان کا ذکر بار بار ہوا۔ اسی میں جب یہ سورج شروع ہوئی تو ہم کو ہی خطاب کر کے، یعنی مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا تھا اوفوا بالعقود۔ یہ اتنی بار بولا جا رہا ہے کہ ہمارے ذہن پہ چڑھ گیا ہو، زبان پہ چڑھ گیا ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، اللہ کے ساتھ جو تمہارا عقد ہوا ہے، جو رشتہ بنا ہے، اس کے ساتھ وفا کرنا۔ اور پھر احکام آئے، اور پھر بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے عقد کیا تھا، میثاق لیا تھا، عہد، پختہ عہد، وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے پھر کیا کیا۔ تو اس کا ذکر پچھلی آیت سے شروع ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ والی بات بہت خاص تھی کہ وقال اللہ انی معکم۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن یہ کنڈیشنل تھا۔ کب تمہارے ساتھ ہوں؟ لائن کی شرط کے ساتھ، البتہ اگر تم اقمتم الصلاۃ سے بات شروع ہوئی تھی کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے، رسولوں پہ ایمان رکھو گے، میرے رسول جو جائیں گے ان کی تعظیم کرو گے، ان کی مدد کرو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو پھر لائن اگر البتہ تم، یہ شرط تھی کہ اللہ تعالیٰ انی معکم کی جو بات کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ اس مشروط بات کے ساتھ ہے، کنڈیشنل ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر ہم لوگوں نے اپنے حوالے سے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو جو باتیں بتائیں، جو احادیث ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اس میں سے وہ والی بات کہ بنی اسرائیل کا جو حال ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ ان کی جو حالت اور ان کی جو حالت اور حرکت، اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے 3 مختلف احادیث سنی تھی ان 2 مضمون پر، کہ کس طرح سے ہماری کوتاہی ہم کو اسی طریقے پر لے جائے گی، اسی راستے پر پہنچا دے گی۔ دین کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوگا، اللہ کے دین کے ساتھ، وہ ہمیں ان کے ہی نتیجے پر پہنچائے گا، اسی راستے پر لے چلا۔ تو جب بھی قرآن میں بات آئے گی اور احادیث سے اور قرآن سے ہم بار بار اپنا موازنہ کریں گے کہ کس طرح سے ہم اسی راستے پر چلیں گے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی تفصیل کے ساتھ آیا، جہاں پہ ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں بنی اسرائیل کے حوالے سے سنی تھی۔ اگر یاد کرنا ہو تو واپس یوٹیوب کے چینل پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
اس میں سے تمام باتیں دہرائی تو نہیں جائیں گی، لیکن کچھ اشارتاً باتیں کہی جائیں گی، اور جو بات ضروری ہے ہمارے لیے آج کے ماحول میں سمجھنا، ہم اس پر زور دیں گے۔ وہ تو جملے وہ آئیں گے جو پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکے ہیں، تو اس پر پھر سے وہی بحث نہیں کی جائے گی جو سورہ بقرہ میں کی جا چکی۔ اس تمہید کے بعد اب ہم لوگ آگے کی آیت کو سنتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے شرط توڑنے کی وجہ سے جو بات ہوئی ہے اس کا ذکر کیا ہے، جیسے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے میثاق جو ان کا تھا، جو اللہ کے ساتھ ان کا وعدہ تھا، اس کو انہوں نے توڑ دیا اللہ کے ساتھ وعدہ۔ لَأَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی اس کو اپنی رحمت سے، اس قوم کو، یہود و نصارہ کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اس پر بہت اچھی بحث ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں کی ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے، اور آج جو رحمت سے محروم ہوئے، اور آج جو دنیا میں ان کا حال ہے وہ اللہ کی رحمت ہے یہ بات نہیں ہے۔ بظاہر ایک نظر میں یہی لگتا ہے کہ پھل پھول وہی رہیں، تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم کیا ہو؟ تو جو نظریہ قرآن پیش کرتا ہے، جو نظریہ دین پیش کرتا ہے، اس نظریے سے ہم لوگوں نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ لَأَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل کو ہم نے کھوٹ آمیز سخت بنا دیا۔ کھوٹ آمیز سخت، خالص نہیں رہا، بلکہ اس کے اندر دوسری کوئی چیز مل گئی اور اس کے ملنے کی وجہ سے وہ سخت ہو گیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یہ ان کا جرم ہے، جس پر ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ بات سورہ بقرہ میں سنی ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، جو ذکر ان کو دیا گیا تھا اللہ کی کتاب، اس کے ایک بڑے حصوں کو انہوں نے بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی طرف سے ہمیشہ خیانت کی خبر پاتے رہیں گے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو صحیح ہوں گے، ان میں بھی فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اور اس وقت کے لیے ایک حکم دیا گیا کہ ابھی آپ کو جو بھی خبر ملے گی تو لہٰذا ابھی ان سے درگزر کیجئے گا، ابھی ان پر کوئی ایکشن مت لیجئے گا، نرمی سے کام لیجئے گا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کے رویے کو، بہتر سے بہتر ڈھنگ سے کسی چیز کو کرنے کے رویے کو، اس طریقے کو بہت پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور پھر وہ لوگ بھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم اللہ کے نبی کی نصرت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، یعنی عیسائی جو بعد میں بن گئے، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، پس وہ بھی جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کے ایک بڑے حصے کو بھلا بیٹھے۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، پس ہم نے ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ سے مراد ہمیشہ کے لیے، بالکل قیامت کے دن تک نہیں بلکہ لمبی مدت کے لیے، آگے تک کے لیے ان کے درمیان نفرت اور بغض ڈال دیا، عیسائیوں کے درمیان بھی اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بھی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں نا، جو پلاننگ وہ کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ اپنی چیز حرکت کرتے ہیں اور جو بھی بناتے ہیں وہ پلان، ان سب کی خبر عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا۔ یہ دو آیت تھی، جس کے بعد ایک اور مضمون شروع ہوگا اسی حوالے سے، لیکن ان دو آیات پر ہم لوگ بہت سی بات، جیسے یہ والی بات آئی تھی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو، اللہ کی بات کو، دین کی بات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس پر ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ باتیں سنی ہیں سورہ بقرہ میں، کہ کس طرح سے وہ تحریف بالکتاب کے مرتکب ہوتے تھے، اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے، ورڈ بدل دیتے تھے، معنی بدل دیتے تھے، اس کی تفسیر بدل دیتے تھے، جو اللہ نے بتائی ہے بات، جو اللہ کے نبی نے ان کو خبر دی تھی، اس چیز کو وہ بدل دیتے تھے، وہ اپنے حساب سے معاملہ کرتے تھے۔ تو اس کی مثالیں ہم لوگوں نے سنی تھی۔ جو لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ہم لوگوں نے سنی۔ ایک بات، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً،
اس پر کچھ بات ہم لوگوں کو آج سننی ہے۔ ویسے یہ جو لفظ قاسیہ آ رہا ہے یہاں پہ قرآن میں، اس کی ایک قرات بنا الف کے یا پر تشدید کے ساتھ بھی ہے، تو اگر کوئی قسیہ بھی پڑھ لینا تو وہ گنہگار نہیں ہے، وہ صحیح پڑھ رہا ہے۔ اور یحرفون الکلمہ عن مواضعہ میں الکلمہ جو ہے نا، یہ الف کے ساتھ بھی ایک قرات ہے، یحرفون الکلمہ نہیں، یحرفون الکلمہ۔ اگر کوئی ایسے پڑھے نا تو وہ بھی کوئی گنہگار نہیں ہو رہا، بلکہ وہ بھی ایک قاری کے حساب سے، جو آپ کو بار بار بات بتائی جاتی ہے اس درس میں کہ قرآن کی جو مشہور 3 قرات و متواتر 7 قراتیں ہیں، ملا جلا کے 10 قرات ہیں جس طرح سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس میں سے کچھ قراء نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح سے پڑھے تو کوئی بری بات نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں کر رہا، کوئی غلطی نہیں کر رہا ہو۔ تو یہ 2 بات جاننے کے بعد اب ہم لوگ اس لفظ قاسیہ پر تھوڑا غور کرتے ہیں، جس کا ترجمہ میں نے یہ کیا کہ ملا کر اس کو سخت کر دیا گیا۔ ایسے اس کا ترجمہ جنرلی سخت کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، دل سخت کر دیا۔ دل کا سخت ہونا بہت بڑی بدبختی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ شقاوت جو ہے یعنی بدبختی جو ہے وہ 4 چیزوں میں ہے۔ آنکھ کا جامد ہو جانا، یعنی رولائی نہیں آتی، آنسو نہیں آتا، کچھ سے کچھ ہو جائے آنسو نہیں آتا، امپیتھی ختم ہو گئی، دوسروں کا درد، دوسروں کی تکلیف کا احساس ختم ہو گیا، آنسو نہیں آتا۔ دوسری بات یہی ہے دل کا سخت ہونا، یہ بدبختی۔ اور تیسری بات ہے لمبی امید لگائے رکھنا، کرنا دھرنا کچھ نہیں، بس امید لمبی لگائے رکھنا۔ اور چوتھی بات ہے دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، بس آخرت کا تصور محض ختم، ڈھیلا پڑ گیا، دھندلا پڑ گیا، اور بس جو کچھ ہے یہی ہے، یہی۔ یہ احساس انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ قسمت خراب کر بیٹھا ہے وہ شخص اپنی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ جس کا دل اس حال کو پہنچ گیا۔ قاسیہ ہم نے ترجمہ کیا سخت کیا جاتا ہے ترجمہ، ہم نے کیا کیا؟ ملاوٹ، کھوٹ ڈال کے اس کو سخت کر دیا گیا۔ اس بات کو ایک بہت اچھی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو خالص ہوتی اس کے اندر ایک سافٹنس ہوتی، سافٹنس، جیسے سونا ہی لیجئے، کیونکہ قاسیہ اس درہم کو بھی کہتے ہیں جس میں ملا دیا گیا ہے، ملاوٹ کر کے درہم، دینار و درہم سکہ بنایا گیا، تو وہ سونے کا ہوتا تھا، چاندی کا ہوتا تھا۔ سونے کو لیتے ہیں ہم لوگ، سونا، خالص سونا، اس کے اندر سافٹنس ہوتی، لیکن خالص سونے میں جب اس کا جو الوائے ہوتا ہے، جیسے کاپر ہے یا زنک وغیرہ ہے، کاپر جنرلی ملا دیا، اس کا ریشیو بڑھا دیا، تو خالص سونے کے مقابلے میں اب وہ سخت ہو گیا۔ 24 کیرٹ خالص سونا، 24 سے وہ 22 کیرٹ کر دیا گیا، تو اب اس کے اندر سونے کی کوانٹٹی کم ہو گئی ہے، اب جو بھی الوائے اس میں ملایا گیا ہے وہ اس کی پرسنٹیج، اس کا ریشیو بڑھ گیا۔ 22 سے 18 کیرٹ بھی ہوتا ہے، 18 کیرٹ کر دیا، اور چیز ملا دی گئی، سخت ہو گیا وہ۔ 18 سے 14 کیرٹ بھی ہوتا ہے، 14 کیرٹ کی بھی چیزیں، سکہ وکہ انعام میں جو ملتا ہے تو 9 کیرٹ تک چلا جاتا ہے، یعنی وہ تھوڑا سا سونا رہتا ہے، دوسرا اس کا جو بھی الوائے، اس میں جو بھی مشر دھاتو جو ملائی جاتی ہے، جیسے کاپر، زنک، ایون آئرن بھی ملایا جاتا ہے، ٹن بھی ملایا جاتا ہے، وائٹ گولڈ بنانے کے لیے زنک، ٹن، یہ سب ملایا جاتا ہے، پلیڈیم، کیڈمیم، یہ سب چیزیں ملائی جاتی ہیں، سب ایلیمنٹس ہیں جو ملائے جاتے ہیں، میٹلک۔ تو جب وہ خالص سونا تھا تب اس کا میلٹنگ پوائنٹ یعنی وہ ٹیمپریچر جس میں کوئی چیز گل کر سالڈ سے لکوڈ کی پوزیشن میں آ جاتی ہے، اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، سالڈ سے وہ لکوڈ ہو گیا، تو وہ میلٹنگ پوائنٹ ہوا، وہ ٹیمپریچر جو ہے۔ ایٹماسفیرک ٹیمپریچر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایٹماسفیرک پریشر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ خالص سونا جو ہوتا ہے نا، وہ 1064 ڈگری سیلسیس پر گلتا ہے، یا پھر 1947 ڈگری فارن ہائٹ پہ گلتا ہے۔ اور جب وہ 24 سے 22 کیرٹ سونا ہو گیا
تو وہ اب گل رہا ہے 1063 ڈگری سینٹی گریڈ پہ یا سیلسیس پہ، یعنی 1945 ڈگری فارنہائٹ پہ. اور جب وہ 22 کیرٹ سے گھٹ کے اور 18 کیرٹ پہ آ گیا، اس میں اور چیز ملا دی گئی، سونا کا خالی سونا کم کر دیا گیا، تو وہ اب گل جا رہا ہے 1060 ڈگری سینٹی گریڈ پہ یا سیلسیس پہ، اور 1945 40 ڈگری فارنہائٹ پہ وہ گل جا رہا ہے. سیلسیس اور فارنہائٹ، کیلوین، یہ سب میزرنگ اسکیل ہے نا جس سے کوئی چیز کا ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے غالباً. پھر اب وہ 18 کیرٹ پہ پہنچا دیجئے، 14 کیرٹ پہ پہنچا دیجئے، تو وہ 1050 ڈگری سینٹی گریڈ یا سیلسیس پہ وہ پگھل جا رہا ہے، اس کا میلٹنگ پوائنٹ یہ ہو گیا. اور فارنہائٹ میں اس کو دیکھیے تو 1922 ڈگری فارنہائٹ پہ، یعنی جتنا اس کو سخت کیا جا رہا ہے اتنا اس کا میلٹنگ پوائنٹ گھٹتا جا رہا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب کوئی چیز، انسان کے دل کی بات ہو رہی ہے نا، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو بنا دیا قاسیہ، کھوٹ کیا اس میں. اصل جو تھا نا، اخلاص جو تھا نا، اس اخلاص کے ساتھ اب منافقت مل گئی. منافقت مل گئی تو وہ دل سخت ہو گیا. سخت تو ہوا لیکن وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا ہے. وہ جتنا سخت ہو رہا ہے اتنا کم ہی پریشر میں وہ گل جا رہا ہے. سخت تو ہو رہا ہے لیکن بظاہر یہ لگے گا کہ سخت ہے تو بہت زیادہ اس کو میلٹنگ پوائنٹ اس کا بڑھ جائے گا. نہیں، جتنا سخت ہو رہا ہے اتنا اس کا میلٹنگ پوائنٹ گھٹتا چلا جا رہا ہے. سونے کا 24 کیرٹ سے 22 کیرٹ، 22 کیرٹ سے 18 کیرٹ، 18 کیرٹ سے 14 کیرٹ پہنچ جائے گی، اس کا میلٹنگ پوائنٹ گھٹ گیا. یعنی وہ پریشر نہیں برداشت کر سکتا. اہل کتاب جو یہود و نصارہ تھے، اور جو نفاق زدہ دل ہوتا ہے، کھوٹ زدہ دل ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے جو اوپر سے تو بہت سخت دکھے گا لیکن وہ اللہ کے راستے میں پریشر نہیں برداشت کر پائے گا، جلدی ہی چھٹک جائے گا راستے سے. اس کے اندر ڈیوریبلٹی نہیں ہوگی، اس کے اندر جماؤ نہیں ہوگا، مستقل مزاجی نہیں ہوگی، بھاگتا پھرے گا، پریشر نہیں برداشت کر پاتا. میلٹنگ پوائنٹ گھٹتا جا رہا ہے اس کا. جتنا زیادہ نفاق اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے اتنا اس کا میلٹنگ پوائنٹ گھٹتا جا رہا ہے، اتنا جلدی ہی بھاگ جائے گا. ایک مصیبت آئے گی، ایک پریشانی آئے گی، دین کے راستے سے ہٹ جائے گا، اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا. یہ ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو ایسا بنا دیا کہ اب ان کا میلٹنگ پوائنٹ گھٹتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر ملاوٹ پیدا ہو گئی، سخت دل ہوتا جا رہا ہے، امپیتھی سے خالی. فیلنگ اور پین جو دوسروں کا ہوتا ہے وہ محسوس نہیں کر سکتا، اس کو بس اپنی مطلب اپنی پڑی رہتی، بس اپنا ہی خیال رہتا ہے، اپنا ہی سوچتا ہے، اپنے ہی بارے میں. یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا، یہی اہل کتاب کے ساتھ ہوا، یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بسبب اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے اپنے میثاق کو جو وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ اس کو توڑ دیا. نسوا حظًا مما ذکروا بہ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کے ایک بڑے حصے کو وہ فراموش کر بیٹھے، بھول گئے. کیا نصیحت کی گئی تھی؟ سورہ بقرہ میں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اسی طرح سے کہ جب ہم نے ان کا میثاق لیا تھا ان سے، ان کا میثاق، ان کا وعدہ، ان کا عہد جب ان سے لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو اٹھا دیا تھا ان کے اوپر. اتنی بڑی نشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا. کس بات کا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، مضبوطی سے تھام لو اس چیز کو جو تم کو دی جا رہی ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر ہے نا اس کو یاد رکھنا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار، اس کی ناراضگی سے بچنے والے، تقوی اختیار کرنے والے بن سکو. یہی نصیحت تھی نا.
خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو چیز دی گئی ہے تم کو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو. واذکروا ما فیہ، اور جو اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھنا. اللہ کی کتاب دی گئی اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور اللہ کی کتاب کے اندر جو باتیں ہیں اس کو یاد رکھو، تبھی تم متقی ہو سکتے ہو. یہ سورہ بقرہ میں غالباً 40ویں آیت سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلا کر 63ویں آیت میں یہ مضمون آیا، یہ بات آئی. اور پھر آگے ان کا قصہ کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور کس طرح سے نافرمانیاں کی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا جو 74ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد پھر تمہارا دل سخت ہو گیا. یہی دل کی سختی، یعنی دل میں کھوٹ پیدا ہو گیا اور اس کھوٹ کے نتیجے میں دل سخت ہو گیا. اب بات سنتا سمجھتا نہیں ہے. فہی کالحجارہ، ایسا سخت ہوا کہ جیسے وہ ہو گیا ہو پتھر، او اشد قسوہ، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت. یہ کھوٹ، نفاق، دل کی سختی اللہ کی یاد کو بھلانے سے پیدا ہوتی، اور پھر وہ ناہنجاری پیدا ہوتی ہے، وہ نڈرتا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی بات کو اس کے محل موقع سے بدل دیتا ہے. اتنی جسارت کرتا ہے، اتنی ہمت پیدا ہو جاتی. یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ نفاق جو دل کے اندر بیٹھتا ہے، جس سے دل کے احساسات مردہ ہوتے ہیں، تو پھر اللہ سے دو ہاتھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. آپ کی بات دیکھی جائے گی، آپ کا حکم توڑ دیں گے، آپ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے نبی کا طریقہ نہیں فالو کریں گے، کچھ بھی نہیں. یہ ہمت جو آتی ہے، یہ ہمت وہیں سے آتی، دل کے سختی سے آتی ہے. یعنی نفاق زدہ دل، جو کھوٹ زدہ دل ہے، جس کا میلٹنگ پوائنٹ گھٹ گیا کیونکہ اب وہ کھوٹ زدہ ہو گیا، بہت جلدی تھوڑا سا بھی پریشر برداشت نہیں کر پاتا، تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف نہیں برداشت کر پاتا. دین پر، اللہ کی بات ماننے پر، رسول کے طریقے پر چلنے پر ذرا سا بھی نہیں، جلدی چھٹک جاتا ہے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہمیشہ خبر ملتی رہے گی، اطلاع ملتی رہے گی ان کی خیانت کی. جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تھے تو انہوں نے، مدینہ میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی. وہ دو قبیلے جو انصار کے تھے، ان کے علاوہ یہودیوں کا بڑے بڑے قبائل تھے، چھوٹے بڑے ملا جلا کے بہت سے قبائل تھے، جس میں 3 بڑے قبائل تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. تینوں نے پیٹھ میں چھرا بھونکا، تینوں نے غداری کی، تینوں نے بریچ آف ٹرسٹ، بریچ آف ٹریٹی کیا نا. میثاق مدینہ ہوا تھا، مدینہ کی سندھی ہوئی تھی، ٹریٹی آف مدینہ، کہ ہم لوگ اس شہر میں ایک ساتھ مل جل کے رہیں گے، انتظام ایک ساتھ چلائیں گے، کوئی کسی کے دشمن کی مدد نہیں کرے گا. لیکن بنو قینقاع نے مسلمان کی عورت کو چھیڑا، اس کی مدافعت کرنے گئے، مسلمان کو مار دیا. بریچ آف ٹرسٹ، بریچ آف ٹریٹی. بنو نذیر نے مشرکین کا ساتھ دیا جنگ احد میں، بریچ آف ٹرسٹ، بریچ آف ٹریٹی. بنو قریظہ نے تو پیٹھ میں چھرا ہی بھونک دیا، جنگ خندق میں قریش کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے. بریچ آف ٹرسٹ، بریچ آف ٹریٹی. یقین توڑا، سندھی توڑی، معاہدہ توڑا. تو اللہ خیبر میں پھر یہی سب کچھ. تو اللہ کے رسول کو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ، یہ ہمیشہ آپ سے خیانت کرتے رہیں گے. قرآن میں ہے، اللہ کے رسول کو کہی گئی بات ہے. اب بھلے ہم لوگوں کا ایک بڑا طبقہ مانتا ہے کہ نہیں، یہودی جو ہیں، یا پھر نام لینا بھی تو اب مشکل ہے نا، وہ سب وعدہ جو کرتے ہیں پورا کریں گے. ارے وعدہ پہ وعدے ہو رہے ہیں نا. اوسلو اکارڈ 1993-95 میں
یاسر عرفات صاحب کے ساتھ؟ کہاں گیا اوسلو اکارڈ؟ ابراہم اکارڈ، ابھی ٹرمپ کے پہلے والے ٹینیور میں ابراہم اکارڈ ہوا ہو گیا. وہ یو اے ای اور بحرین کے ساتھ اسرائیل کی دوستی کرائی گئی کہ نہیں اب سب بہت اچھا ہے، سب مل جل کے رہو. اس طرح کے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ، کیمپ ڈیوڈ جو ہوا تھا سمجھوتا، جس کے نتیجے میں مصر نے اسرائیل کو مان لیا کہ ہاں بھائی آپ ایک لیجیٹیمیٹ ریاست ہیں، آپ ایک قانونی حکومت ہیں، ریاست ہیں، اسٹیٹ ہیں، ہم آپ کو مان لیتے ہیں، آپ نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے، مان لیتے ہیں. جارڈن نے مان لیا. سارا بھروسہ میاں جی نے کیا اور ساری چال انہوں نے چلی. ان کے پاس یہ قرآن تھا کیا؟ ان کے نبی پر یہ قرآن اترا تھا کیا؟ قرآن تھا میاں جی کے پاس. اس کے حفاظ، اس کو کیلیگرافی میں طرح طرح سے لکھنے والے اور اس کے علماء سب مسلمانوں کے پاس. بڑی بڑی یونیورسٹیاں، قاہرہ میں جو یونیورسٹی ہے الازہر وہ کہاں ہے؟ ام القری مکہ میں کہاں ہے؟ اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کہاں ہے؟ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوہ، یہ سب کہاں ہے؟ مسلمانوں کے پاس. قرآن کی یہ بات کیوں بھول گیا مسلمان کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ ہمیشہ خبر پاتے رہیں گے ان کی خیانت کی، ہمیشہ وہ پیٹھ میں چھرا بھونکتے رہیں گے. ڈونٹ ٹرسٹ them، ڈونٹ ٹرسٹ their allies. لیکن کیا کیجیے گا، ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں، اسی راستے کے راہی ہیں جس راستے پر دل قاسیہ ہو جاتا ہے، کھوٹ زدہ ہو جاتا ہے، نفاق زدہ ہو جاتا ہے. اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کسی کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی، کسی کا جلنا، کسی کا کٹنا، کسی کا مرنا، کسی کا تڑپنا دکھائی نہیں دیتا. دل جو ہے وہ امپیتھی سے خالی ہے، قاسیہ. تھوڑی سی دھمکی اور جلدی ہم میلٹنگ پوائنٹ ہمارا گھٹ جاتا ہے، جلدی سے ہم پگھل جاتے ہیں. نہیں چھوڑ دو. فاعف عنہم وصفہ یاد رہتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ ان سے درگزر سے کام لو، نرمی سے کام لو. دیکھو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا نا، اللہ کے رسول نے تو پھر جنگ بھی کی. پھر کیوں کی؟ کیونکہ یہ ایک خاص وقت کے لیے وہ بات کہی گئی تھی. فاعف عنہم وصفہ، ان سے درگزر سے کام لیجئے، نرمی سے کام لیجئے، ایک خاص وقت کے لیے بات. جب تک آپ کمزور ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بڑے دشمن کو للکار نہیں سکتے. آپ اپنی کمزوری دور کیجئے. اللہ کے رسول نے جیسا کیا، اپنی کمزوری دور کی، اور اس کے بعد پھر کون بچا میدان میں؟ کون بچا؟ خیبر جہاں یہ بھاگ کے گئے تھے، بنو قینقاع والے مدینہ سے نکالا گیا تھا، بنو نذیر والے مدینے سے نکالے گئے تھے، بنو خزرج والوں، بنو قریظہ والوں نے خود ہی کہا تھا کہ ہم کو سعد بن عبادہ جو سزا دیں گے وہی سزا لیں گے ہماری کتاب کے حساب سے. تو ان کی کتاب کے حساب سے تھا کہ مار دو، جو دغا دے اس کی جان لے لو، تو جان لی گئی ان کی. تو یہ سب گئے تھے خیبر کے قلعے میں محفوظ ہونے. خیبر کے قلعے کو بھی نہیں چھوڑا اللہ کے رسول نے، ختم، اکھاڑ دیا، چھوڑا نہیں کہیں. خائن کو نہیں چھوڑنا تھا، دغاباز کو نہیں چھوڑنا تھا. اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، نصارہ کی بات سنی لی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی نصرت کرنے والا، یعنی اللہ کے نبی جن کو وہ اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی مدد کرنے والا کہتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ تانا مار کر کہہ رہا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم ہیں مددگار، اللہ کے نبی کی مدد ہم کریں. کیا نبی کی مدد کر رہے ہو تم؟ جب تم سے وعدہ لیا گیا تو فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تم بھی تو اس نصیحت کا بڑا حصہ بھول گئے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لمبے وقت کے لیے، قیامت تک کے لیے گویا ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی. وہ ان کی دشمنی، اس کی جب آپ تاریخ پڑھیں، جب حال پڑھیں تو آپ چونک جائیں گے کہ اس طرح سے ایک ہی مذہب، ہم مذہب لوگ اتنا زیادہ لڑتے ہیں، اتنی زیادہ دشمنی رکھتے ہیں. عیسائیوں کے جو فرقے آپس میں لڑتے ہیں، یہودی اور عیسائیوں کے درمیان جو دشمنی ہے،
وہ آج بھلے ہم لوگ کو دکھ نہ رہی ہو، ہم معصوم مسلمان، ہماری آنکھ کہاں کچھ دیکھ پاتی، ہم لوگ سیدھے سادے مسلمان، نماز روزہ جنت حور پری، تو ہم لوگوں کو یہ سب کہاں دکھے گا کہ ان کی دشمنیاں کیسی ہیں، ان کی لڑائی آپس میں کیسی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ سب آپس میں مل جل کے ہمارے خلاف ہیں، وہ ملے جلے نہیں ہیں۔ اس کی بھی تاریخ ہے، اس کا حال ہے، اور اس کا بھی مستقبل ہے۔ یہ سب دیکھنے اور پڑھنے کے لائق ہے، جو وقت وقت پر جس کی کچھ مثال ہم آپ کو سناتے رہتے۔ ابھی اس بات کی مثال دینے کا موقع نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وہ جو کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، یصنعون، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس کی خبر عنقریب ہم ان کو دیں گے، ان کو پتہ چلے گا۔ ہمیں تو اس نصیحت پر غور کرنا ہے جو خاص ہم سے کی گئی، ان کا حال بتا کر، ان کا حال بتایا گیا اور ہم کو نصیحت کی گئی کہ ہم اس راستے پر نہ جائیں۔ وہ نصیحت ہمیں ملتی ہے سورہ حدید میں 16ویں آیت میں غالباً۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ یہ کہتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی خشیت کو اختیار کر لے؟ جو حق ہم نے نازل کیا ہے اس کے حوالے سے، اس ذکر کے حوالے سے، اللہ کی بات سنے، قرآن کی بات سنے، نبی کی بات سنے، دین کا پیغام سنے، تو دل میں کچھ ہونا چاہیے نا، کچھ نرمی، کچھ احساس، کچھ تڑپ، کچھ بے چینی، کچھ ہونا چاہیے نا۔ یا پھر دل ایسا ہی ہو جائے قاسیہ، کہتے رہو، پڑھاتے رہو، سناتے رہو، we are not moving even an inch, we are not moving، ہم ہلنے ڈلنے والے نہیں ہیں، کچھ بھی کہہ دیا جائے، مثالیں بھر دی جائیں، ہم کوئی قدم نہیں اٹھانے والے، ہم کوئی قربانی نہیں دینے والے۔ کیا یہ حال ہونا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہہ رہا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت زدہ ہو جائیں اللہ کے ذکر سے، اور جو حق ہم نے نازل کیا ہے، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق ہم نے نازل کیا ہے اس کے حوالے سے ان کے دل کے اندر احساس، تڑپ، کچھ سنکلپ، کچھ ارادہ، کچھ کر بیٹھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ دیکھو وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ یہی لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہونا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، کیا ہوا ان کا حشر؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فقست قلوبہم، ایک وقت گزرا، اللہ کے نبی آئے، کتاب آئی، نبی نے اپنی طور پہ تربیت کی، ٹائم گزرا، ایک پیریڈ گزرا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، کھوٹ آمیز ہو گئے، خالص نہ رہے، نفاق بیٹھ گیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ کیا ہمیں بھی وہی ہونا ہے؟ ہم ہیں تو اسی راستے پر، کیا اس منزل تک پہنچ جانا ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ اللہ ہمارے بارے میں بھی یہ کہہ دے کہ ان میں اکثریت فاسق کی ہے، ناہنجاروں کی ہے، لفاظوں کی ہے، جھوٹوں کی ہے، بزدلوں کی ہے، منافقوں کی ہے، موقع پرستوں کی ہے، اس دنیا ہی کی تک نظر رکھنے والوں کی ہے۔ کیا اللہ ہمارے بارے میں بھی یہ کہہ دے اب تو کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا؟ اسی لیے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح ہرگز مت ہونا جن کو پہلے کتاب دی گئی تم سے۔ تم سے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا کے ساتھ کہ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ یعنی
للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، ایمان والے کے دل اللہ کے ذکر سے اور جو حق ہم نے نازل کیا اس حق کے حوالے سے لرزیں، کانپیں، احساس والے ہوں، دھڑکنے والے ہوں، پروڈکٹیو ہوں، کچھ پیدا ہونا چاہیے اس کے اندر۔ کیا ایمان والوں کا دل ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ان کی طرح مت ہونا جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، یہ یہود و نصارہ۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ٹائم جیسے گزرا ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل سخت ہونے سے مراد کیا ہے؟ وہ ہم لوگوں نے اچھے سے سن لیا کہ خالص 24 سے 22، 22 سے 18، 18 سے 14 تک کیسے اس کے اندر جب ملایا جا رہا ہے خالص سونے کے اندر تو اس کا میلٹنگ پوائنٹ گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ سختی بڑھتی جا رہی ہے، نرمی گھٹتی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ میلٹنگ پوائنٹ گھٹ رہا ہے، نہیں وہ پریشر نہیں برداشت کرتا، ٹیمپریچر سے مراد ہے حالات کی سختی نہیں برداشت کر سکتا، بھاگتا ہے، چھٹکتا ہے۔ ہم تو ویسے ہی ہو گئے، ہم ویسے ہی ہو گئے۔ اگر کسی انجان آدمی کو صرف ہسٹری اور سوشالوجی بتائی جائے ان کی اور ہماری، تو وہ کہے گا کہ یہ دونوں کسی کا دو الگ لوگوں کی چیزیں نہیں ہیں۔ رپورٹ دکھائی جائے یہود و نصارہ کی اور ہماری، ایک انجان آدمی کو جو ان سب چیزوں کو نہیں جانتا ہو، تو وہ کہے گا دونوں تو رپورٹ ایک ہی ہے، ایک ہی رپورٹ تو ہے۔ یعنی ہماری رپورٹ اور یہود و نصارہ رپورٹ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔